وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں نہیں کیا، ان کو معرفت امام ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں امام جو کرے وہی صحیح ہے، امام جیسا کہہ دے وہی حق ہے۔ امام پر اعتراض مت کیجئے، امام کی تکلیف شرعی آپ کون ہوتے ہیں معین کرنے والے؟ امام نے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول فرما گئے تھے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، جنگ کرے تو امام، صلح کرے تو امام۔ تمہیں حق نہیں ہے یہ کہو انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی، انہوں نے صلح کیوں نہیں کی۔ اسی لیے تاریخ کے بدترین لوگ تھے وہ لوگ جنہوں نے حسن مجتبیٰ کی شان میں جسارت کی، اور جب انہوں نے جنگ نہیں کی، صلح کر لی، تو کہنے لگے آپ نے شیعوں کو نعوذ باللہ ذلیل کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے جو امامت پر اعتراض کر رہے تھے؟ یہ لوگ دنیا کو اپنی ان دو بٹن جیسی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ظاہر میں یہ ہے، فیگرز یہ کہہ رہے ہیں، اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں، امام فیگرز پہ نہیں چلتا، علم الہی کے مطابق فیصلہ کرتا۔ اسی لیے توجہ فرمائیے گا، جب جنگ بدر ہوئی کتنے افراد تھے مسلمان؟ کتنے تھے؟ 313۔ سامنے کفار کتنے تھے؟ بس یہ مثال یاد کر لیجئے تاکہ اس شبہے کا، اس اعتراض کا آپ آسانی سے جواب دے سکیں، اور یہ شیخ مفید کی دی ہوئی مثال ہے۔ 313 مسلمان، سامنے 1200 کفار، پیادے ان کے زیادہ، سوار ان کے زیادہ، اونٹ ان کے زیادہ، گھوڑ سوار ان کے زیادہ، جنگی ساز و سامان ان کا زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس 2 اونٹ تھے، پتہ نہیں چند گھوڑے تھے، اور اسلحہ بھی کم، افراد بھی کم۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صلح کر لو، لیکن اللہ کے رسول نے جنگ کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، قرآن نے پکار کر کہا اللہ نے تمہیں بدر میں جیت سے نوازا ہے، فتح اللہ نے عطا کی ہے۔ لیکن بدر کو فتح مبین نہیں کہا، حدیبیہ کا مقام آیا جہاں مسلمان، توجہ فرمائیے گا، جہاں مسلمان 3600، 3600 مسلمان۔ اب کی بار مسلمانوں کے پیادے بھی زیادہ ہیں، گھوڑ سوار بھی زیادہ ہیں، اونٹ بھی زیادہ ہیں، سامان جنگ بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ۔ سامنے کفار کتنے ہیں؟ 1200۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سب کہیں گے کاٹ ڈالو، مار ڈالو، ختم کر، اب تو جنگ ہی ہونی چاہیے، اب تو صلح کا مقام ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی نے کیا کی؟ صلح حدیبیہ، اور اللہ نے اس صلح کو فتح مبین کہا ہے، جنگ بدر کی جیت کو نہیں کہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے اس مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر یہ کہا جیسا میں نے رسول کی نبوت پر مقام حدیبیہ میں شک کیا، کہیں شک نہیں کیا۔ جی خلیفہ دوم کے جملے طبقات ابن سعد میں جملے موجود ہیں، علماء اہل سنت نے نقل کیے کہ بابا یہاں تو جنگ کرنی چاہیے، یہاں کیوں صلح ہو رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا ان مثالوں کے ذریعے سے کہ امام اعداد و شمار کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، حجت اللہ فیگرز کو نہیں دیکھتا، وہ علم الہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوا جنگ کرنی ہے تو 313 1200 کے مقابلے میں جنگ ہوگی، اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ صلح کرنی ہے، ادھر 3600 ہو ادھر قلیل ہی کیوں نہ ہو، صلح کرنی ہے۔ یہی امام ہے جو تابع ہے مشیت الہی کا، اور یہ کہتا ہے نحن مشیت اللہ، ہم ہیں جو اللہ کی مشیت ہے۔